بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خیریت سے رکھے، تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ تو آج میری ویڈیو ہے استغفار سے ریلیٹڈ ہی، اور یہ بہت ڈیٹیل میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب بھی دوں گی، اور ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں استغفار کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ اس کے بعد پھر میں سوچ رہی ہوں کہ میں تھوڑا ٹاپک چینج کروں۔ تو جو لوگ نئے ہیں اور انہوں نے میری پچھلی استغفار کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں بالکل ڈیٹیل کے ساتھ میں استغفار کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ جو آپ کے سوالات ہیں، آپ کے دماغ میں جو چل رہے ہیں سوالات، اور جو کنفیوژن ہے نا آپ لوگوں کو، بہت سارے لوگ ابھی بھی بہت ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں کہ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور بہت سارے سوالات ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان سب کا جواب دیتی ہوں آج ڈیٹیل میں۔ اگر آپ لوگوں کو استغفار سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز دیکھنی ہے تو پھر میں اسی سے ریلیٹڈ اور بناؤں گی، شاید آگے بھی بناؤں، یا اسٹوریز آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، یا پھر کسی اور ٹاپک پر میں ویڈیو بناؤں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو فوراً آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ استغفار کے بینیفٹس تو بہت ہی زیادہ ہیں، اسی لیے مجھے اتنی زیادہ ویڈیوز بنانی پڑ گئی، کیونکہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اور آپ لوگوں کو یہ سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ استغفار کو ہم نے کتنے ٹائم میں کرنا ہے، تو اس کا ٹائمنگ کچھ بھی ٹائمنگ نہیں ہے۔ آپ کو کتنے ٹائم تک نہیں کرنا، آپ اس کو کرتے رہنا ہے مسلسل، چاہے آپ کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی، آپ کا فوکس بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کو کرتے رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو رکنا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو بولے نا کہ آپ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے یا کچھ بھی، تو آپ کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، آپ اس کو جاری رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے مائنڈ میں بھی کوئی سوال مت لائیے گا، کیونکہ شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے۔ تو آپ اس کو جاری رکھیے گا اور ہر وقت پڑھیے گا، اس کو ہر وقت پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹر ہوتا ہے، ہم کاؤنٹ کر کے پڑھتے ہیں، ہم نے 7000 تعداد بنا لیا۔ اگر آپ سے 7000 نہیں پڑھا جاتا تو آپ 1000 سے شروع کر سکتے ہیں، 1000 سے 2000، 2000 سے 3000، اس طریقے سے زیادہ آپ کاؤنٹ کرتے جائیں گے۔ کاؤنٹر میں کیوں بولتی ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو ہر وقت پڑھتے ہیں، ہر وقت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کتنا پڑھ لیں گے؟ تو اگر آپ ایک تعداد مقرر کر لیں گے نا کہ مجھے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا ایک چیلنج کے طور پہ اس کو لیں گے اور آپ پورا کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو بہت سارے کام آ جائیں گے، بہت ساری چیزیں آپ بیچ میں بھول جاتے ہیں، تو کھلا آپ بالکل اتنی زیادہ تعداد میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کاؤنٹر پہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ایک دن کا آپ نے مقرر کیا میں نے اتنا پڑھنا ہے، تو آپ اتنا پڑھ پائیں گے، تو آپ تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا الگ فائدہ ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے 1000 مرتبہ پڑھا تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ 7 ڈیز کا چیلنج ہے، 7000 ٹائمز پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے ہم 10,000 مرتبہ پڑھتے تھے، 2 مہینے تک ہم نے پڑھی تو ہمیں جو اولاد ہو گئی، ہماری 8 سال تک اولاد نہیں تھی۔ سب کی الگ اسٹوریز ہیں، تو آپ بھی جتنا آپ کو لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں، لیکن آپ کو میں کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ اس چیز پہ بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ استغفار آئی سے ہے یا استغفار ہے، تو استغفار بھی صحیح ہے اور استغفار بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ پڑھیں گے نا تو وہ ہوگا، جو کریکٹ ورڈ ہے پڑھنے میں جو آئے گا وہ ہوگا استغفر اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو بھی غلط پروناؤنس کر دیتے ہیں، تو پیش آتا ہے رے کے اوپر نا استغفر اللہ، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑا والا پڑھتے ہیں، درود جو ہم پڑھتے ہیں نا استغفار، تو ہم بڑا والا پڑھتے ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والا پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ بڑا پڑھیں گے نا تو آپ کم تعداد میں پڑھ پائیں گے، آپ بہت زیادہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ لیکن یہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے نا، اس کو پڑھتے رہیں گے، کم آواز میں پڑھیں، بیٹھے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، تو آپ بہت زیادہ تعداد میں پڑھتے رہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بھی آپ کو بے تحاشا فائدے حاصل ہوں گے، بینیفٹس اس کے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں وعدہ کرے ہے، جو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیں گے، ان کو دولت دیں گے، بارش اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا جنت میں بھی جائیں گے۔ استغفار جب آپ پڑھیں گے تو گناہ بھی معاف ہوں گے، تو ہمارے رینک بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بن جائیں گے،
اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اس سے زیادہ اہم بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیونکہ ہم اتنے زیادہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم بہت ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں, سب دعائیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. وہ اس لیے قبول نہیں ہو رہی تھی کہ ہم استغفار نہیں کر رہے, توبہ نہیں کر رہے, پلٹ رہیں گے, بہت ساری چیزیں ہم غلط کر رہے ہیں. تو جب ہم استغفار کریں گے نا, تو ہمارے دماغ میں خود سے آئے گا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں, جو ہمیں چیز چھوڑنی ہے. جب استغفار آپ مستقل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ سوچیں گے میں تو استغفار کر رہا ہوں اور میں یہ چیز کرتا ہوں, پھر فوکس بھی ہوگا اس چیز کے اوپر, اور آپ چھوڑنا بھی چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور آپ کو برائی میں دل نہیں لگتا, یہ بھی ہوتا ہے. آپ کا عبادت میں دل لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ, روحانی طور پہ آگے سے آگے بڑھیں گے, اتنے زیادہ فائدے ہوں گے, بہت زیادہ فائدے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی, سب سے بڑی بات یہ ہے, ٹھیک ہے. بہت زیادہ اس کے فائدے, اور بہت زیادہ مطلب دنیاوی فائدہ آپ لے سکتے ہیں. ایسا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم شادی کے لیے پڑھ لیں, ہم اس کے لیے پڑھ لیں, تو میں کہتی ہوں پڑھیں, دعا قبول ہوتی ہے. استغفار سے سارے کام بن جاتے ہیں. استغفار, درود شریف, یہ چیز ہے. اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ استغفار بہتر ہے یا درود ابراہیمی, مطلب درود بہتر ہے کوئی سا بھی, استغفار زیادہ بہتر ہے یا درود. تو یہ سوال ہی بالکل مجھے غلط لگتا ہے کہ یہ سوال ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. ایسی بات ہو گئی کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایک آنکھ بہتر ہے یا دوسری آنکھ, تو دونوں آنکھیں ہی پیاری ہیں نا. تو ان دونوں کا تو کمپیریزن نہیں ہے, دونوں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں. اور آپ کوئی بھی ذکر لے لیں اللہ تعالیٰ کا, کچھ بھی تسبیح لے لیں, کلمہ لے لیں, درود شریف لے لیں, استغفار لے لیں, آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ کیا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنی حمد و ثنا پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو استغفار بھی پسند ہے, اور ہمارے پیارے نبی پر جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بہت زیادہ پسند ہے. اور درود شریف سے تو ہمارے کتنے جو ہے نا کام بنتے ہیں, ہماری پریشانیاں بہت زیادہ دور ہو جاتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں درود شریف سے بھی. تو دونوں ہی بہتر ہیں, دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں, وہ بھی کریں, ٹھیک ہے. تو استغفار آپ نے بہت زیادہ کثرت سے کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ایزی ہے, اس لیے ہم جو ہے استغفار زیادہ کرتے ہیں. لیکن درود ابراہیمی میں تو ضرور پڑھتی ہوں ایک تسبیح, اور ویسے بھی میں درود پڑھتی رہتی ہوں. استغفار میں دوسرے بھی پڑھتی ہوں, لیکن جو تعداد میں پڑھتی ہوں نا, وہ ہمیشہ میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں. اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا استغفر اللہ ہی پڑھتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہیں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بالکل بھی علم نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ استغفار کیا ہوتا ہے, تو بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ ہے. تو جب میں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کو اس سے پتہ چلا ہوگا, اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے, پڑھنا بھی شروع کیا. انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ آگے بھی یہ چیز جو ہے نا آپ ایسی ویڈیوز بناتے رہیں, تاکہ بہت زیادہ پریشان جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی مدد ہو پائے گی. تو آپ لوگ اگر پریشان ہیں تو آپ لوگ کثرت سے کریں, اور ایسے ہوگا نا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کیسے راستے بنائیں گے, پریشانیوں سے کیسے نکالیں گے. آپ کو ڈپریشن ہے, خاص طور پر آپ لوگوں کو اوور تھنکنگ کی کتنی زیادہ آج کل ہوتی ہے نا, اوور تھنکنگ کی بیماری ہو رہی ہے, سوچ رہے ہیں پریشانیوں کے بارے میں, سوچے جا رہے ہیں, پاگل ہوئے جا رہے ہیں ہم لوگ نا, اللہ تعالیٰ پر نہیں چھوڑتے نا. تو پھر استغفار کریں, اللہ پر چھوڑیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے بنائے گا, اور اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا. استغفار سے سکون بہت آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں, تو آپ لوگوں کو خود ہی فرق پتہ چل جائے گا. اور بہت سارے لوگوں نے بولا کہ ہم تو کب سے کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ اس سے فرق ہوتا ہے. اور درود شریف دو چیزوں سے بہت زیادہ, دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. اور سورہ بقرہ بھی بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ تہجد کی نماز بھی کے بارے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پڑھ لوں. اور ابھی میری جو ہے نا تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے, تو بیچ میں ابھی 1-2 دن پہلے میں تہجد پڑھ رہی تھی, پھر مجھے کہیں جانا پڑ گیا, تو میری تہجد کی نماز جو ہے نا آج کی بھی مس ہو گئی تھی. تو پھر مجھے دل میں ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے سٹارٹ کروں. اس کے علاوہ ابھی میں نے سوچا ہے میں روزہ رکھوں گی. جب سے جو ہے نا رجب شروع ہوا ہے میں سوچ رہی ہوں روزہ رکھوں, لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. ایک تو میری طبیعت ہی جب سے خراب ہے, تو ابھی میری تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی ہے, تو میں نے سوچا ہے کہ میں روزہ رکھوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, اور اذکار کرنے کے جو فوائد ہیں نا وہ بھی میں تمام آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت ساری میرے پاس جو ہے نا چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. بہت سارا میں نے سوچا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے توفیق دے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر پاؤں گی. ٹائم دے, زندگی دے, اور اچھے آئیڈیاز ہیں. آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے دیکھنے میں نا, دیکھنے میں مزہ آنا چاہیے نا. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ویجولز بھی اچھے ہوں اور آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے, آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے. تو پہلے تو میں اپنی بہت زیادہ باتیں کرتی تھی, اپنی روٹین کی لائف بتاتی تھی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنی کیا باتیں بتاؤں. وہی باتیں بتا کے کہ میں یہ بنا رہی ہوں, میں یہ کھانا بنا رہی ہوں, ایسے کام کرتی ہوں, یہ وہ. پھر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا باتیں کروں, اتنی زیادہ نا میں کنفیوز ہو جاتی تھی. تو پھر جب میں نے اس مذہبی ٹاپکس پہ بنانے شروع کی نا, استغفار کے اوپر خاص طور پر, تو مجھے اتنا زیادہ بولنے کے لیے مل جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ دیتی ہوں, اور مجھے خود پتہ چل رہا ہے کہ میں اندر سے مطلب
میں اچھی خاصی مذہبی ہوں الحمدللہ، ویسے تو ہوں، لیکن مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے دل میں اتنی ساری باتیں، کیونکہ دل میں ہم باتیں رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہو رہا ہوتا یہ چیزیں ہم شیئر نہیں کرتے نا، ہم کسی سے کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے گھر میں آیا ہے، کوئی ریلیٹیوز ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر جب ہم بات کرتے ہیں کوئی مذہبی بات، تو تھوڑی دیر بات ہوتی ہے، پھر لوگ بور ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ایسا ہے کہ یوٹیوب پہ بھی الگ الگ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا صرف ان کو فن چاہیے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، ان کو ان چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جو پریشان ہوتے ہیں، جو دکھی لوگ ہوتے ہیں، جن کی کوئی حاجت ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ پھر ایسا ڈھونڈتے ہیں اللہ رسول کی باتیں جس سے ان کو سکون ملے. اور ان چیزوں میں سکون بہت ہے، اور کوئی جب اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ دل کو سکون ملتا ہے. اور کچھ لوگ مذہبی بھی ہوتے ہیں اندر سے ہی، تو ان کو بہت اچھی لگتی ہیں ان کی، چاہے کوئی پریشانی بھی نہ ہو نا، پھر بھی ان کو اللہ کی باتیں سن کے مزہ آتا ہے. قدرتی طور پر سبھی کو آتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے اتنی اچھی آڈینس ملی ہے، اللہ کا شکر ہے. میری جو ہے نا بہت زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ دعائیں ہیں. میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں، خاص طور پر اگر میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ میں یہ موقع ایسا ہے، میں جلدی جلدی سب کے لیے دعا مانگ لوں، تو پتہ نہیں کس کی پریشانی دور ہو جائے. تو جیسے مجھے دماغ میں آتی ہے نا، تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی دیکھنے سننے والے، اللہ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. ان کی جو بھی حاجات ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی شادی کا مسئلہ آ رہا ہے، کسی کا قرضے کا مسئلہ آ رہا ہے، کوئی بھی بیماریوں کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے تمام مسائلوں کو حل کر دے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو کسی کی اگر پریشانی دور ہو جاتی ہے ہماری دعا سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے. اور تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ہر دعا، کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو رد ہوتی ہوگی. تو یہ خاص ٹائم ہے. میں تہجد کے اوپر دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تھوڑے دنوں بعد، کیونکہ ابھی میں روزہ وغیرہ بھی رکھوں گی، تھوڑی سی بیزی ہو جاؤں گی. اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم بعد نا میں بناؤں گی. ابھی میں نماز کا کارنر بھی اپنا بناؤں گی نا، پھر اس کے بعد میں تہجد کی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گی. تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، آپ لوگ کمنٹ کرتے رہا کریں، ہر ویڈیو پر کرا کریں. بہت اچھا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ساتھ ہیں، تو مجھے تھوڑی سی انکریج ہوتی ہوں. ورنہ پھر میں تھوڑا سا اگر نہیں آتا نا اتنا اچھا رسپانس، تو میں تھوڑی ڈسہارڈ ہو جاتی ہوں، میں ہمیشہ ہو جاتی ہوں اندر سے ہی. تو آپ لوگوں کے کامنٹ سے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے اور سکون مل جاتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہاں سے ٹھیک ہے، میرا چینل چل رہا ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، اتنا جواب نہیں آ رہا، تو میں تھوڑی سی نا ڈسہارڈ میں شروع سے ہی ہو جاتی ہوں. میں یوٹیوب کو لے کے جو ہے نا ویڈیوز کو لے کے تھوڑی سی ایموشنل سینسٹیو اس لیے ہوں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے یہاں تک پہنچایا، مطلب کہ میں اس طریقے کی بات کری، اللہ تعالیٰ کی نے ہی توفیق دی ہے کہ میں یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کروں. کسی کو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے، اور میرا ہمیشہ سے یہی مقصد تھا یوٹیوب بنانے کا بھی، کہ اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، میری کوئی ارننگ بھی ہوتی ہے نا، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جو ہوں نا، میرا گول بہت بڑا ہے، خیر بہت زیادہ بڑا ہے، کہ میں ہیلپ کروں گی. میرا یہ تھا کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اسی طریقے سے ہیلپ کروا رہی تھی. شاید اللہ تعالیٰ کے معاملات نا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ بیسٹ پلانر، اس کو پتہ ہے کہ بغیر پیسے کی بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں نا. اس طریقے سے پتہ نہیں کتنے دکھی لوگ ہوتے ہوں گے جن کو ایسی باتیں سن کے سکون بھی ملتا ہوگا، کہ کسی کے بہت سارے لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوتے ہوں گے نا. تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری کوشش پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کو استغفار کے بارے میں اور ویڈیوز دیکھنی ہے، تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا، میں مزید آپ لوگوں کے لیے بنانے کی کوشش کروں گی. اور اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوتے ہیں نا، آپ لوگ پوچھا کریں، میں ہر کسی کو جواب دیتی ہوں، اور بہت اچھا لگتا ہے، اور میں خوشی خوشی جواب دیتی ہوں. تو بس اب وقت آ گیا. ابھی ہم یہاں پر آئے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے، کیونکہ موسم جو ہے نا بہت پیارا ہو. یہاں پر ریسٹورنٹ میں ہم لوگ اکثر آتے ہیں، میری بہنیں تو ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، اور پراٹھے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، ساری چیزیں کھاتے پیتے ہیں، تو باتیں بھی کرتے ہیں. بہت زیادہ مزہ آتا ہے. بس سردیوں میں ہی جو ہے نا یہ انجوائمنٹ چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد گرمیاں، آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو اتنی زیادہ شدید آتی ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا کریں. زندگی گزارنا مشکل لگتا ہے. چند مہینوں میں تو ایسا لگتا ہے 2-3 مہینے ایسے گزرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پر، اور سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. جتنے بھی غریب ہیں اللہ پاک ان کو سردی سے محفوظ رکھے بیچارے. تو چلے، میرا ولاگ آج کا یہیں تھا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.